ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور اس کی فرضیت قطعیت سے ثابت ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور سستی، کاہلی، غفلت، نالائکی کی وجہ سے روزے کو چھوڑنے والا سخت گناہگار کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ روزے کی فرضیت کا جو صلہ بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک کا ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے چاہیے کہ وہ باقی دنوں میں ان کی تعداد شمار کرے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مسلمان پہ روزہ فرض ہے، مقیم پہ روزہ فرض ہے، اور بالغ پہ روزہ فرض ہے۔ تو اس کی فرضیت قطعیت ہے، اور بیمار بندہ ایسا جس کو کسی حکیم حاذق نے، کسی مسلمان طبیب نے واقعی بتایا ہو کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تجھے مزید خدشات لاحق ہیں، تو اس کے لیے قرآن و سنت نے یہ رائے دی ہے کہ وہ باقی دنوں میں روزے مکمل کر لے۔ مسافر ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ وہ حالت سفر میں اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، جب وہ مقیم ہو تو اس وقت روزہ رکھے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ ایسا شخص جو بالکل نحیف ہو گیا ہے یا بیماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کی بیماری کے ختم ہونے کے امکان معوف ہو چکے ہیں، یا کوئی ایسا بوڑھا شخص، ایسا لاغر کمزور شخص جو واقعتاً ہی روزہ نبھا نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ ایک مسکین کا فدیہ دے، یا 2 ٹائم ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے 2.25 سیر گندم جو ہے اس کے برابر جو ہے مالیت کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ندار کو، کسی مفلس کو، ایسا شخص جس پہ زکوٰۃ اور صدقہ حلال ہو، جس کو لگتا ہو،